لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ مائدہ آیت نمبر 14 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الذین قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نصارہ کہا، ان سے ہم نے ان کا عہد لیا، سو بھولے کچھ حصہ جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں باخبر کرے گا ان کی اس کارستانیوں سے جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر اس کے پہلے کی 12 میں اور اس آیت میں اسلوب انداز تبدیل ہو گیا۔ 12 نمبر آیت میں تھا کہ ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، انہیں مباشرتاً ڈائریکٹ نام لیا گیا، لیکن یہاں مباشر نام نہیں لیا گیا، تو اسلوب علیحدہ ہے۔ جنہوں نے کہا، فرق ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ایک چیز۔ دوسرا، نصارہ کسے کہتے ہیں؟ تو ذہن جائے گا کہ مسیحی، عیسائی، کرسچن، نہیں۔ نصارہ اور چیز ہے، مسیحی اور چیز ہے، عیسائی اور چیز ہے۔ عہد کیا؟ پھر انہوں نے بھلایا تو کیا؟ پھر ہم نے بھڑکا دی ان میں دشمنی قیامت تک، پھر انہیں آگاہ کرے گا۔ اتنی ساری چیزیں سمجھنا ہے اس آیت میں، تو غور سے سنیے۔ چلیے اسلوب ان کا پہلے، انداز کہ جنہوں نے دعویٰ کیا، یہ اشارہ کرتا ہے کس طرف؟ کہ دعویٰ تو کیا کہ ہم نصارہ ہیں، لیکن بعد میں بدعملی کی۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ ہے، اب عمل سے بتائے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ دوسرا، نصارہ کو سمجھنا بہت ضروری۔ اگر اس معنی کو نہیں سمجھے تو اگلی آیتیں خاص کر 81 سے 85 تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، بلکہ ایسا لگے گا کہ ظاہری ٹکراؤ ہے۔ تو ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی بغیر اس کے کوئی اور چیز سمجھی جائے تو اس کا بھی سمجھنا واجب ہے۔ عمل واجب تو اس کا بھی عمل، وہ بھی عمل واجب۔ جیسے کہ ابھی ہمیں نصارہ ان آیتوں کو سمجھنا ہے، تو جب تک نصارہ کے معنی نہیں سمجھتے تو اس کا سمجھنا بھی واجب۔ اس کے لیے کوئی لغت کی ضرورت نہیں، ہم تو قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میلے میں تشریف لے گئے، مینا میں،
پکارا ہے کوئی جو مجھے پناہ دے، ہے کوئی جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے پیغام کو پہنچا دوں۔ تو مدینہ کے دو قبیلے اوس و خزرج نے لبیک کہا کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، یہاں تک کہ آپ ہجرت بھی کر کے آئیں مدینہ میں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو کیا نام رکھا اللہ تعالیٰ ان کا؟ انصار مدینہ، ہے نا، انصار مدینہ۔ لیکن سورہ صف میں 61 نمبر سورہ، یہی لوگ مخاطب ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، مدد کرنے والے بن جائیے اس رسول کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مگر سنیے اسی آیت میں کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے شاگردوں سے، للحواریین، اپنے تلامذہ سے، من انصاری الی اللہ، اللہ کے کام میں میری مدد کون کرے گا؟ تو جواب دیا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے کام میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ ہے نصارہ، عیسیٰ ابن مریم کو جنہوں نے مدد کی، جو ان کے پیرو ہوئے، تو گویا کہ عیسیٰ ابن مریم کے پیروکاروں کا نام نصارہ، کلام پاک میں اسی نام سے انہیں پکارا گیا، نصارہ، وقالت الیہود والنصارہ۔ مسیحیت، عیسائیت، کرسچن اس نصارہ کی بگڑی ہوئی دوسری شکل ہے۔ کلام یہ نہیں کہتا ہے کہ عیسائیت، یہ تو پولس پال نے تثلیث کا عقیدہ جاری کیا۔ یہی نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد 41 سے 44 تک انہیں لوگ کہتے تھے کہ عیسائی اور مسیحی، تو انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ ہمیں بھی کہا جاتا ہے مومڈن، ہم تو مسلمان ہیں، کہتے ہیں مومڈن۔ اچھا، یہی پال اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو نصارہ کہنا تحقیر سمجھتا تھا۔ کتنا فرق ہے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار ہیں تو عیسائی، مسیح ابن مریم کے پیروکار ہیں تو مسیحی۔ بعد میں یہ لفظ عام ہو گیا، لیکن یہ شکل کیا ہے؟ بگڑی ہوئی شکل ہے، تثلیث، یعنی تین خدا۔ تو یہ ہے نصارہ۔ اب اس پر موقوف ہے آئندہ کا سبق سمجھنا کہ نصارہ کون، مسیحی کون، کرسچن تو ترجمہ ہے اس کا انگریزی کا۔ تو جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، میثاق، وہ عہد کیا تھا؟ کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور عہد کیا تھا؟ کہ شریعت عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم جو شریعت لائے ہیں اس کو اپنائیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے۔ لیکن کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بھول گئے۔ کیا بھولے؟ بھولنے کا آغاز اساس سے کیا، بنیاد سے کیا۔ جو دین کی بنیاد تھی کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہیں سے گمراہ ہوئے اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ قرار دیا۔ شریعت تھی اس لیے کہ اپنی اصلاح کریں، شریعت عیسوی یہودیوں کی اصلاح، وہ خود ہی گمراہ ہوئے۔ تو مما ذکروا، تو یاد رکھیے کہ اساس توحید، اس کو ضائع کیا، شریعت عیسیٰ ابن مریم کو ضائع کیا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ نصارہ ہیں۔ اب تو کہتے ہیں کہ مسیحی۔ اب جو بھی مسیحیت ہو چاہے عیسویت ہو، یہ وہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس گمراہی کے سبب
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. تو ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں نے ہم نے ڈال دی ان میں دشمنی. جی ہم نے ڈال دی ان میں دشمنی. گزشتہ آیت میں وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے مگر ڈال دی نہیں، بھڑکا دی. کیوں؟ آگے ہے اِلیٰ یوم القیامہ. ڈکشنری قرآن ہی ہے، قرآن ہی بتاتا ہے کہ ڈال دی نہیں، قیامت تک ان میں دشمنی اور عداوت بغض و کینہ ہم نے بھڑکا دیا. عیسیٰ ابن مریم کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد یہ گمراہ ہوئے، ہم نے ان میں عداوت اور کینہ بھڑکا دیا. یہ چلتا رہے گا جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ نہ آئے. تو کیا بھڑکا دیا؟ فرقے. اب غور سے سنیے، یہ فرقے یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی. کتنے فرقے بنے بے شمار، چند نام میں گنواتا ہوں. ان کے اساس کیا؟ سنیے، سب عیسائی، سب مسیحی، مگر اتنی جماعتیں، اتنے گروپ بنے کہ ایک فرقہ دوسرے سے شدید نفرت. اس کو یاد رکھیں. ایک جماعت دوسری جماعت کو تکفیر یعنی کافر. تیسرا یاد رکھیے، دوسرے معبد میں عبادت نہیں کرتے تھے. یہ تین باتیں یاد رکھیے. شدید نفرت، حالانکہ وہ بھی عیسائی، وہ بھی مسیحی، وہ بھی عیسیٰ ابن مریم کے پیروں کا دعویٰ کرنے والے. شدید نفرت، تکفیر مسجدوں میں، عبادت میں. کیسے؟ نستوریہ آئے، بڑی مجلس منعقد کی، پادریوں کو، راہبوں کو بلایا اور اپنا عقیدہ پیش کیا. اس وقت پال نے تو تثلیث کا عقیدہ جاری کیا تھا، تو انہوں نے کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نہیں، رسول، لیکن وہ متبرک ہیں، ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ان کی تکفیر کر دی کہ یہ کافر. نستوریہ. اوقفیہ آئے، بولے انہوں نے بھی ایک فنکشن کیا، جلسہ کیا، بلایا. بولے سنیے، مریم اللہ نہیں، مریم خدا نہیں. کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ اس کے کان سے داخل ہوا، رحم سے ہوتے ہوئے مخلوق کی صورت میں باہر نکلا. چونکہ اللہ کا کلمہ، عیسیٰ کلمت اللہ، تو کلمہ مخلوق نہیں، اللہ کا کلام، لیکن مخلوق کی صورت میں. لہذا مریم خدا نہیں، خدا کی ماں. انہیں بھی تکفیر، کافر قرار دیا. یعقوبیہ آئے، رومانیہ آئے. آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں انگریزی میں کیتھولک، کرسچن، کیا؟ تو یہ سب آپس میں ان کے عداوت اور بغضاء، ان کے معبد الگ، شادی بیعت تو درکنار، نفرت، کھانا پینا بھی درکنار. تو یہ ہم نے قیامت تک کی. اور ان کی ان غلط کارستانیوں کو سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون. قیامت کے دن، مطلب جب حساب کتاب ہوگا تو انہیں بتلا دیا جائے گا. جب بتلا دیا جائے گا، چونکہ ان کی شرارتیں تھیں تو اس کے سزا ملے گی. تو اس آیت کی روح یہ ہے کہ اپنی اصل توحید کو بھلا دیا، شریعت کو گم کر دیا، اس کی پاداش میں فرقے بن گئے. تو پھر امت مسلمہ کو کس پاداش میں فرقوں میں بانٹ دیا گیا؟ کس گناہ میں؟ ہم میں کتنے فرقے ہیں؟ شیعہ ٹاپ کے فرقے، سامنے سنی، شیعہ میں 12، سنی میں اہل سنت، سنی اہل سنت، اصلی اہل سنت، سلفی، اہل حدیث، توحید، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، تبلیغی، دیوبندی، بریلوی. یہ فرقے کس پاداش میں؟ ایک دوسرے سے شدید نفرت، یہ فلاں فرقے سے. ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے کو مکروہ، اور
آپ کو تعجب ہوگا کہ کفر کا فتویٰ بھی کسی کے فرقے کے پیچھے اگر نماز پڑھ لیے تو کافر، مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کو دھو دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کافر سے بھی زیادہ ثواب اس فرقے کے فرد کو مارنے پر ہے۔ تو یہ کس پاداش میں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کہ اللہ ایک، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گم کر دیا، تو بھڑکا دی گئی آگ کس میں؟ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر امت مسلمہ نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تو جو مار ان پر پڑی ہے یہی مار ہمارے اس قوم پر بھی پڑ سکتی ہے اور ہم جھیل رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچا دی جائے کہ ہماری اساس ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ میرے سامنے مسلمان ہے؟ کیا یہ نعمت نہیں کہ میرے پڑوس میں مسلمان ہے؟ مگر یہ کیا بات ہے کہ پوچھتے ہیں کہ فلاں فرقے سے ہے، فلاں جماعت سے ہے؟ نعمت ہے کہ نہیں؟ مسلمان، میرے پڑوس میں مسلمان، میرے سامنے مسلمان، مگر ہم شدید نفرت کرنے میں ایک نمبر، دوسروں کی تکفیر جاننے والے ایک نمبر، بلکہ اپنے آپ کو جنتی اور اسے دوست کی کہنے میں ایک نمبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس شدید نفرت سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ آیت کس کے لیے تھی؟ نصارہ، اور ذہن میں رکھے گا مسیحی اور عیسائی۔ اب دونوں کو ایک ساتھ یکجا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سنیے کیا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ خطاب کس سے ہے؟ اہل کتاب سے، لیکن سنایا کسے جا رہا ہے؟ امت محمدیہ کو۔ پھر یہ کیوں کر ہو رہا ہے کہ امت محمدیہ اپنے لیے نصیحت کو بھول جاتی ہے؟ بھائی خطاب کس سے؟ اہل کتاب سے، مگر سنایا کسے جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ کسے؟ ہمیں۔ پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ تو ان کے لیے ہے؟ ان کا ذکر کر کے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو پہلے سنیے کیا کہا جا رہا ہے۔ اہل کتاب، تمہارے پاس رسول آیا، تمہیں کھول کھول کر بتاتا ہے بہت ساری چیزوں کو جو تم چھپاتے تھے کتاب سے، ایک چھپاتے تھے، اور بعد بانسوں سے یعفو عن کثیر یعنی درگزر کرتا ہے، مطلب کھول کر بیان نہیں کرتا۔ اور سنیے، آئی تمہارے پاس نور اور کتاب مبین۔ تو اہل کتاب کو کیوں خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آیا، جبکہ رسول تو ساری انسانیت کے لیے آیا، مشرکین عرب کے لیے بھی آیا، فارس کے لوگوں کے لیے بھی آیا۔ وہ اس لیے کہ یہ اہل کتاب تھے دونوں، نصارہ اور یہود، ان کے پاس کتاب تھی۔ مشرکین عرب کے پاس کتاب نہیں تھی، مجوسیوں کے پاس کتاب نہیں تھی، اور یہ انتظار کرتے تھے اور بشارت بھی دیتے تھے کہ جب یہ نبی آئے گا تو ہم سبقت کریں گے ایمان لانے میں، لہٰذا انہیں کہا جا رہا ہے کہ رسول آیا، اور بجائے تمہاری سبقت کرنے کے تم انکار کرنے میں سبقت کر گئے اور دوسرے ایمان لانے میں۔ تو رسول آیا تو تم کیا چھپاتے تھے؟ کنتم تخفون من الکتاب، کیا چھپایا انہوں نے؟ زنا کرنے والے کو پتھر مار کے سنسار کیا جائے، پتھر مار کے ہلاک، اسے چھپا دیا، چھپا دیا۔ توحید کو چھپا دیا، اور سود کو خاص لوگوں کے لیے حلال کر دیا، عوام کے لیے حرام۔ اور سب سے بڑھ کر بات جس کی بشارت دیتے تھے، اسمو احمد و محمد، اسے چھپا دیا۔ تو ہم نے کیا نہیں چھپایا؟ ہم نے بھی تو چھپایا۔
عوام الناس کہتے ہیں کہ علماء سمجھتے نہیں، یہ بینک تو تجارت کرتی ہے، اور حلال سمجھ کے سود وزین الشیطان اعمالهم، سود کو حلال سمجھنے والے نماز میں پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں، اور سوموار جمعرات کے روزے میں بھی سب سے آگے، زین الشیطان اعمالهم۔ بہرحال ایک مثال تھی تو سنیے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، دیکھیے انداز کیا ہے، تو ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے۔ چند چیزوں کو کھول کر بتلا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن کی ضرورت نہیں تھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو مال ہر چیز کی جو ضرورت ہے اور جو غیر ضروری ہے۔ جی، قد جاءکم، آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب۔ غور سے سنیے گا، فرقے ہمارے یہاں بھی ہے نا، تو ایک فرقے نے ترجمہ کیا، آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب۔ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کی پیدائش، ایک فرقے کی بات کر رہا ہوں، میری نہیں۔ نور سے پیدائش، جب نور سے پیدائش ہوئی تو نبی کو بشریت سے خارج کر دیا۔ جی، مگر ان کا ترجمہ آج آپ دیکھ لیجئے گا کہاں مات کر جائے گا، یہ ترجمہ ذہن میں رکھیے، جبکہ آیت صریح ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، مگر آج دیکھیے، اچھا کیونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ہمیں تو قرآن سمجھنا ہے۔ آج دوسری جماعت ترجمہ کرتے ہیں، سنیے غور سے، آیا تمہارے پاس نور، نور سے مراد رسول اور کتاب۔ وہ شرک نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ رسول بھی نور ہے، رسول بھی روشنی کا منار ہے، کیونکہ ہر آدمی جو اصلاح کرتا ہے معاشرے کے لیے وہ روشنی کا منار ہے۔ مساجد منار ہیں، مدارس منار ہیں، مبلغین منار ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، مگر ان کا بھی ترجمہ مات کر جاتا ہے۔ تو کتنے ترجمے ہیں؟ 2۔ اب تیسرا سنیے، مگر اس میں شرک نہیں ترجمہ کیا ہے، جب رسول آئے وہ روشنی کا منار ہے، اور کتاب مبین آئے۔ اچھا، مبین کا مطلب کیا؟ مبین نور یعنی روشنی، کتاب یعنی کتاب، مبین یعنی واضح، کھول کھول کر بیان کرنے والی۔ تو ابھی اس پر بیان ابھی باقی ہے، لیکن ترجمہ پہلے ہم صحیح کر لیں۔ اب سنیے کیا فرماتے اللہ تعالیٰ، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ قواعد والے ذرا دیکھیں، یہدی راہ بتلاتا ہے، بہ مرجع کون؟ ایک یا 2؟ اگر 2 ہوتے تو بہیما ہوتا ہے نا، شذبت تھوڑی سی گرامر کی، مالا یتم الواجب الا بھی فوائد واجبن، قرآن فہمی کے لیے تھوڑے قواعد بھی چاہیے۔ تو بہی یعنی 1، بہیما یعنی 2، بہیم یعنی سب۔ تو اب ترجمہ کون سا صحیح؟ نور، کتاب اور مبین۔ اب میرے ساتھ میں رہیے جی، نور، کتاب اور مبین۔ ہم کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے نا، غفور ہے، سمیع ہے، علیم ہے، ایک ہی بات ہوئی۔ عیسیٰ بھی اور مسیح بھی ہیں، ایک ہی بات ہوئی ہے نا۔ تو تمہارے پاس کتاب آئے، وہ روشنی کی مینار بھی ہے، وہ روشنی بھی ہے، وہ مبین بھی ہے۔ تو کتاب کی 2 صفتیں ہوئی یہاں پر، ویسے تو بہت ساری صفتیں ہیں۔ کون سی؟ نور، دوسری مبین۔ نور یعنی روشنی، مگر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی۔ یہ کتاب لے کر یہ رسول آیا۔ کتاب کس سے ہے؟ اہل کتاب سے۔ یہ کتاب کس کے پاس ہے؟ امت مسلمہ کے پاس ہے، امت مسلمہ کے پاس ہے۔ یہ کتاب روشنی ہے، مگر میں یہ پوچھتا ہوں امت مسلمہ سے کہ جس گھر میں روشنی ہو
اور وہ باہر جائے روشنی طلب کرے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ گھر میں روشنی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر اندھے ہو گئے جی. نور. گھر میں کتاب ہے، کھول کھول کر احکام کو بیان کرنے والی ہے. ڈکشنری بھی ہے، ابھی بتلایا آپ کو کہ معنی کیا ہے، ہر چیز بتاتی ہے. فقہ بھی بتاتی ہے، قواعد بھی بتاتی ہے. تو کیا ہوا کہ گھر میں روشنی ہے، گھر میں کتاب ہے، گھر میں نور ہے، پھر بھی باہر جاتے ہیں. یہ مثال کس کی؟ امت مسلمہ کی، یہود و نصارہ کی نہیں بتلا رہا. تو ان میں فٹ تو ڈال رکھی ہے اور شیطان نے گمراہ کر دیا ہے. کیا گمراہ کر دیا؟ زین الشیطان اعمالہم. اس کتاب کو تلاوت کی طرف لگا دیا، ختموں پر ختم ہو رہے ہیں، ہے نا، ہو رہے ہیں. اچھا حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ایک حرف پڑھے تو اس کو اجر. تو کون مخاطب تھے؟ صحابہ کرام تھے نا. معنی سمجھتے تھے کہ نہیں؟ جب فرمایا کہ الف لام میم، مشرکین نے اعتراض کیا کہ کیا کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں سمجھتے تھے. تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ بغیر سمجھے ہی پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ گمراہی کیسے ہو گئی؟ قرآن کھانے میں لگا دیا جی، شیطانی ہتھ کنڈا. اور زیادہ سے زیادہ زین الشیطان اعمالہم ترجمے میں لگا دیا. جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے نا تو ترجمہ. تو یہ ہے نور ہمارے پاس. یقین جانیے کہ یہ نور، یہ کتاب، اسے ہم نے ترک کر دیا. کیا کیا؟ ترک کر دیا. ہمارے اندر یہ فرقہ اور یہ جماعتیں اس نور کو ترک کرنے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ نہ ختم ہونے والی الجھن میں داخل ہو گئی، کبھی نہ ختم ہونے والی کشمکش میں داخل ہو گئی. کیسی کشمکش جانتے ہیں؟ بتاؤں آپ کو. یہ امت مسلمہ، ہم مسلمان ہیں مگر قرآن کی روشنی ان کے پاس نہیں، انہوں نے بند کر دی آنکھیں. حرم میں جاتے ہیں، کیسی کشمکش میں اور الجھن میں ڈال دیا انہیں. 3:30 بجے اذان ہوتی ہے عصر کی، یہ باہر نکلتے ہیں. کیسی کشمکش ہے، کیسی الجھن ہے. کیوں؟ عصر کی نماز نہیں ہوتی. یہ الجھن ہے. ارواح کو اور دلوں کو توڑ پھوڑ دیا. مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور امام اس طرح کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ روح نہیں ہے نا، ٹوٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے روح. ظہر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی پڑھیں گے، عشاء کی 3 نمازیں ہوتی ہیں، فجر کی، عصر کی، وتر کی نہیں ہوتی. بتائیے. اخلاق و تہذیب میں شکست کھا گئے. ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت پر امام نے سلام پھیر دیا، یہ کھڑے ہوتے ہیں، چوتھی پڑھتے ہیں. اچھا ایک بھائی، قرآن ایک، اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی ایک. ایک بھائی کھڑے ہو گئے، بھائی امام نے سلام پھیر دیا، میری وتر کی نماز نہیں ہوئی، 4 کر لی میں نے، وتر بعد میں. تہذیب و اخلاق، ماشاء اللہ، کیا بات. ہمارے پاس کیا ہے؟ نور. جم کے سنیے، آج جم کر سنیے. ہے کہ نہیں کشمکش؟ یہ کیوں؟ ترک کر دیا اس نور کو اور اس کتاب. معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے، ہماری امت کی اقوام کی اصلاح نہیں کر سکتے. تہس نہس کر دیا اس طرح کے قرآن نے. سب سے پہلا سوال کہ اس کی جماعت سے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے، رسول فرماتا ہے، اور کیا سوال کریں گے کہ یہ کس جماعت سے؟ کیوں؟ ترک قرآن، ہجر قرآن، قرآن کو چھوڑ دیا. کیا بات ہے؟ یہ روشنی ہمارے پاس ہے، یہ منار، اور کسی کتاب کو اس کی جگہ دے دی. الفاظ سخت معلوم ہوتے ہیں، آپ ہی فیصلہ کیجئے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اچھا آپ سنیے، معنی تو سمجھ میں آ گئے. یہدی بہ اللہ. اب سننے کے لیے تیار ہو جائیے. رشد و ہدایت کی راہ بتلاتا ہے. کیا؟ یہدی یعنی راستہ بتاتا ہے. کسے؟ من اتبع رضوانہ، جو پیروی کرتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ کی رضا، ہے نا، ابتغاء وجہ اللہ. سبل السلام،
سبل یعنی کیا؟ سبیل کی جمع، تو سبیل یعنی راستہ، تو بہت سارے راستے جی. پھر نہیں کہنا کہ ہم نے سنا نہیں، بہت سارے راستے. تو جو کوئی قرآن کو تھامے، اس روشنی کو تھامے اور چاہے رضا الہی، تو بہت سارے راستوں کی طرف وہ راہ بتلاتا ہے جی. سنیے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے اندھیریوں سے نور کی طرف بِإِذْنِ اپنے توفیق سے، اور ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم. تو تلاوت سنیے، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اب غور کر رہے ہیں آیت میں، صراط مستقیم اور پھر سبل السلام. حدیث پاک میں ہے کہ ایک ہی راستہ، کون سا؟ یہ جہنم میں، یہ جہنم میں، ایک ہی راستہ. ترجمہ پڑھنے سے یہ مسائل حل ہوں گے. تو سنیے ابھی جی، سبل السلام، یہ کون سے راستے؟ صراط مستقیم ایک ہی راستہ. وہ کون سا راستہ؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، توحید لا الہ الا اللہ اور رسالت محمد رسول اللہ، ایک ہی راستہ صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایک ہی راستہ. پھر سبل السلام کیا ہے؟ کتنے راستے ہیں؟ تو سنیے، یہ بغیر راستوں کے ہم صراط مستقیم تک پہنچیں گے کیسے؟ راستے تو بہت ہیں. سب سے پہلا راستہ جمع ہے معرفت اللہ، سبیل مع رب. راستہ کون سا؟ تیرے رب کے ساتھ کیسا رہے گا؟ وحدہ لا شریک لہ، وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، نظر ماننے کے لائق وہی، ذبیحہ اسی کے نام سے، یعنی اس کے جو حقوق ہیں. چونکہ ہمارا یہ درس نہیں مگر سمجھنا ہے. اللہ کا حق، یہ راستہ مختصر کر سکتا تھا کہ اللہ کا حق اور کون کا حق، مگر نہیں، سمجھانا ہے. اس لیے کچھ درس میں ابھی بھی آئے ہوں گے. سبیل مع نفسک، اپنے نفس کے ساتھ، یہ بھی تو راستہ ہے نا. کیسے رہو؟ نماز کے لیے اٹھنا ہے تو جلدی سو جائیں، کپڑے صاف ہوں، راستہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سبیل مع نفسک. ورنہ نماز پڑھنا ہے تو سوتے ہی رہے، کھاتے ہی رہے، گھومتے رہے، تو نماز کہاں سے ادا ہوگی؟ تو یہ راستہ. اور کون سا؟ سبیل مع اسرتک، اپنی فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ. رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کی خیال نہیں، بیوی کا خیال نہیں. سبیل سبل السلام، یہدی، کون یہ ہدایت دیتا ہے؟ راستہ کون بتلاتا ہے؟ قرآن. اللہ کی معرفت کا، اپنے آپ کا، نفس، اپنی بیوی کا، بچوں کا، ہے نا. سبیل مال معاشرہ اسلامی، مال جوا، مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، کافی ہے اتنا. ماں انسانی، انسانیت کے ساتھ کیسے رہا جائے، کون بتاتا ہے؟ قرآن. ہمیں یہی کیا، حیوانوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، کون بتاتا ہے؟ قرآن. جمادات کے ساتھ کیسے رہا جائے، یہ درخت، یہ زمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ راستے میں سائیدار استنجا کے لیے نہ بیٹھیں، سوراخ میں استنجا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ جنات کے آنے جانے کا راستہ ہو. تو یہ راستے ہیں. یہ تو پھر کہیں گے کہ یہ سبل اور یہ صراط. تو یہدی بہ اللہ، یہ راستے کون بتلائے گا؟ نور جو ہمارے گھر میں ہے، نور جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تدبر کے لیے. قرآن للکارتا ہے، فلا یتدبرون القرآن. یہ وہ راستے. اچھا سنیے، یخرجہم من الظلمات الی النور. جب اسے ہم کھولیں گے، اسے ہم سمجھیں گے، تو وہ یہ اندھیریوں سے نور کی طرف نکالے گا، لے جائے گا. اگر ہم سمجھیں گے نہیں، جزدانوں میں ہے تبرک کے لیے، یہ ہے کہ پڑھ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کیا پتہ ہی نہیں اسے. تو یہ حدیث سبل السلام جی.
اور جب یہ نور کی طرف لے جائے گا، یہ نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور، یہ اللہ کا دین نور، یہ کتاب نور، یہ سب نور، یہ نور کی طرف لے جائے گا، اور یہ پھر صراط مستقیم جو مطلوب ہے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کتاب کی عظمت کو جانیں، اس کی اہمیت کو جانیں، امت کو اس طرف آمادہ کریں۔ اب رہا سوال کہ نور، کسی رسول کو بشریت سے خارج کرنا صریح کفر ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کھلا ہوا کفر ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ یعقوبیہ، نستوریہ نے تو کوشش کی کہ عیسیٰ رسول ہیں علیہ السلام، یعقوبیہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ هو المسیح ابن مریم، یا عیسیٰ نہیں، مسیح ابن مریم۔ تو مسیح کسے کہیں گے؟ ایک تو عیسیٰ ابن مریم، تو مسیح ان کی صفت، کیا مسیح یعنی صفت، کیا مطلب مسیح کا؟ مسیح کا مطلب آف کر دیں، ہاتھ پھیرنا۔ کیا؟ ہاتھ پھیرنا۔ ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں بینا ہو جاتی تھی، ہاتھ پھیرتے تھے اس میں اچھا ہو جاتا، مگر پھر پوچھیں گے کہ دجال بھی مسیح، من فتنۃ المسیح الدجال، ہے نا، دعا یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو دجال کی صفت بھی مسیح، تو کہیں غلط فہمی میں نہ رہنا، چونکہ وہ بھی گھومے گا، جب آئے گا نا تو کسی کو باغات دے دے گا، کسی کو جنت دے گا، وہ بھی ہاتھ پھیرے گا، اور دوسرے معنی سے ہاتھ کے کہ وہ بھی گھومے گا، عیسیٰ ابن مریم بھی گھومتے تھے۔ تو بہرحال یہ صفت ہے آپ کی، کیا؟ مسیح ابن مریم۔ تو یہ صفت مسیح وہی اللہ، یعقوبیہ فرقے نے کہا، لیکن اس کے بعد اور پال نے تثلیث کا عقیدہ قائم کیا۔ بہرحال یہ فرقے ہیں، آپ کو اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو سنیے ابھی کہ وہی اللہ، اب اللہ تبارک تعالیٰ للکارتے ہیں، پکارتے ہیں، کسے؟ اہل کتاب کو، مگر کسے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے، غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ من یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اختیار رکھتا ہے؟ یملک یعنی کون ہے جو اختیار رکھتا ہے؟ اور مریم کا ایک وقت آیا کہ فوت ہوئی، عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح ابن مریم کو اٹھا لیا گیا۔ ومن فی الارض جميعا، جو کچھ اس دنیا میں سب کو ہے، کسی کو اختیار کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہے علاج موت کا؟ نہیں، دنیا عاجز ہو گئی، بلکہ موت کیا چیز ہے وہی نہیں سمجھ رہے، زندگی کیا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو سنیے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو پھر مسیح کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا، اور مسیح کو اللہ؟ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب خلقت، پیدا کرنا، یہ مشیت کس کی؟ اللہ کی، اور خلقت کے طریقے اللہ نے ایک طریقہ یہ جاری رکھا ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے، تو کیا وہ اللہ ہوئے؟
میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی انہوں نے ماں باپ کو اللہ کہا نہیں، یا ہے کہ بغیر ملاپ کے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، تو کبھی آدم کو کسی نے اللہ کہا نہیں، کبھی ماں نہیں جیسے حضرت ہوا، کبھی باپ نہیں تو مریم سے عیسیٰ. یہ کیفیت ہے. ما یشاء، اور یہی نہیں، سورہ شورى میں یہب لمن یشاء اناثا، یہ اللہ کی مشیت ہے، جسے چاہے جیسے چاہے. کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں، 2 3 4 امید پر کہ چلو 5واں لڑکا، اچھا نہیں لڑکی، 6واں 7واں لڑکیاں ہی لڑکیاں. کہیں بھی جائیے نہ ان کے نذرانے کام آتے ہیں نہ دعائیں. کیوں؟ مشیت کس کی؟ یخلق ما یشاء، اللہ کا فیصلہ ہے، بالکل ناراض نہ ہو. ابتغاء وجہ اللہ کے لیے راضی رہیں، چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں. یخلق ما یشاء وَيَهَبُ مَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اور جسے چاہتا لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے. 2 لڑکے 3 4، ماں بولتے رہے بیٹی تو ہوئی نہیں، میرا ہاتھ بٹائے، پتہ نہیں دل سے یا اوپر سے، مگر بولتی تو ہے جی، مگر اسے پتہ نہیں کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، فیصلہ اس کا. کسی اور وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ کسی کو لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. اور چوتھی شکل کون سی؟ وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اولاد ہوتی ہی نہیں. چلیے میاں بھی پریشان ہے، بیگم بھی پریشان، دوا علاج نذرانے کچھ نہیں. کیوں؟ انہیں پتہ نہیں کہ مشیت اوپر والے کی. تو یہ خلقت اللہ تبارک تعالیٰ کی. تو آپ نے کہاں عیسیٰ کو اللہ بنا دیا. تو یہ تو سبق ہے، مگر ہماری امت کیا کرتی ہے؟ یہ عقیدہ ہے نا اساس کہ دینے والا کون؟ اللہ. پھر کیا بات ہے؟ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، پھر ہم مایوس نہیں، اس مشیت سے راضی. دیکھیے یہ مشیت اللہ تعالیٰ کی. طلب اور تڑپ اور دعا اس کا ہمیں اختیار ہے، باقی ہمیں کوئی اختیار نہیں. تو بہرحال بات چل رہی تھی، اب سنیے آگے. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. یہودی و نصارہ کی غلط فہمی. دیکھیے نا، یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے اولاد. اور کیا؟ محبوب، اللہ کے محبوب. تو کیا سب اللہ کے اولاد؟ نہیں. یہود نے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے. نصارہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن اللہ. تو پھر سب کیسے اللہ کے اولاد؟ تو مطلب یہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے تو ہم عزیر کے بیٹے تو اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے تو ہم عیسیٰ کے پیرو تو ہم اللہ کے بیٹے. یہ مراد ہے، ورنہ سارے تو اللہ کے بیٹے نہیں ان کے زعم کے مطابق. تو ہم ان کے محبوب ہیں. تو مطلب کیا تھا کہ ہم محبوب، یہود کہتے تھے، اور ہم بیٹے. نصارہ ہم محبوب ہم بیٹے، تو جنت کے حقدار ہم. جنت کے حقدار ہم. یہ تو انہیں کہا جا رہا ہے. آج بھی ہم میں فرقہ موجود ہے کہ ہم اللہ امت محمدیہ کے محبوب، ہم جنت کے حقدار ہیں کہ نہیں. یہ کہاں سے ہمارے یہاں زوم پنا آیا، کیسے دعویٰ آیا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ سزا ملی تھی کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے بچڑا کو معبود بنایا، سزا ملی؟ کئی سزائیں ملی. اتنا چونکہ وہ سزاؤں کا درس ہمارا نہیں ہے، اور وہ جانتے تھے کہ سزائیں ملی. زمین میں بھٹکتے رہے، من و سلوہ بند ہوا، سزائیں ملی. تو پوچھئے پھر، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، تمہارے کہنے کے مطابق اور محبوب ہو، تو یہ سزائیں کیوں ملی؟ بلکہ تم
بل انتم بشر ممن خلق، تم تو سارے انسانوں کی طرح انسان ہو۔ اگر توحید کے اساس کو اپناؤ، شریعت کو اپناؤ، تو ایسا نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، نہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تمہیں کوئی اختیار نہیں، اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب، اور یہ جانتے ہیں کہ بخش کسے دے گا۔ اتباع رضوانہ، وہ پیروی کرتا ہے کس کی؟ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن اس سے کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ اسے بہتر جانتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر اللہ اسے بہتر جانتا ہے، لہٰذا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو عذاب کیوں۔ میں نبی نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ وہ تو میرا اہل ہے، فرمائے کہ لیس من اہلی، تو یہ عذاب اور بخشش کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین اس کے درمیان سب اسی کی ملکیت ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، لہٰذا کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ محبوب ہے اور کیا اللہ کے بیٹا ہے، استغفر اللہ۔ اب سنیے، پھر اہل کتاب سے خطاب ہے، اور یہ اہل کتاب سے خطاب کیا، یہ آخری تصویر ہے، سنیے کیا کہا جا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت پر اہل کتاب اور نصارہ کو جو خطاب کیا جا رہا ہے اس کا اختتام عمل میں آ رہا ہے، اس کے بعد میں پھر مزید دوسری باتیں ہوں گی۔ تو سنیے، اے اہل کتاب، آیا تمہارے پاس ہمارا رسول یبین لکم، بیان کرتا ہے کھول کر تمہارے لیے، کب آیا؟ فترۃ من الرسل، علی فترۃ من الرسل، کب آیا؟ کیا مطلب فترت کا؟ فترہ کسے کہیں گے؟ کہ تمہارے پاس رسول آیا، لیکن فترہ لوگوں نے لکھا ہے 500 اور 600، تو عیسیٰ ابن مریم کے بعد تو 571 عیسوی یہ پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابھی 600 گئے 500 گئے، ایک ہی بات ہے۔ تو فترہ یعنی وقفہ، وہی نازل ہوئی اقرا بسم، پھر وقفہ ہوا، پھر قم یا ایھا المزمل، تو اسے کہیں گے فترہ، یعنی کسی چیز کا رک جانا، تو یہ فترہ یعنی وقفہ۔ لیکن جو ہمیں سمجھنا ہے، سنیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمارے پاس بشیر و نذیر نہیں آیا، بشیر یعنی بشارت دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا۔ تو یہودیوں کے پاس تو رسول پہلے سے آئے، سارے انبیاء اور یہودی انہی کے خاندان میں سے تھے، مگر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کہیں آپ ایسا نہ کہو؟ اس لیے کہ زمانہ ہوا 600 500، تو پھر حجت کریں گے کہ اللہ کے ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، تو تمہاری اب حجت یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آ گیا۔ تو جب رسول پہنچ جائے تو ایسا کیوں؟ یہ ایک طریقہ ہے سنت کا، آپ سن چکے ہیں اس کے پہلے بھی، سنت الہی ہے کہ کسی قوم کی گرفت، بلکہ آیات واضح ہیں، اس وقت تک نہیں کرتا جبکہ رسول وہاں نہ جائے۔ ان کے پاس رسول تھے، تو مطلب کیا؟ یاد دہانی، تذکیر، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، تو یہ یاد دہانی، اور یہ رسول آنے کے بعد اب تمہاری حجت نہیں چلے گی، ایمان لانا ضروری۔ تو یہود مومن تھے، نصارہ بھی مومن تھے، لیکن جس وقت یہ رسول ہوا تو اس پر ایمان لانا ضروری قرار دیا، چاہے وہ اللہ کو مانے، چاہے وہ آسمانی کتاب کو مانے، مگر اس رسول کا انکار کیا تو لقد کفر۔ تو سنیے، واللہ علی کل شیء قدیر، سوچیں گے یہ تو صفت ہے، اللہ کی صفت ہے مگر معنی بہت رکھتی ہے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے جی۔ اے یہودیو، اے نصرانیو، اے اہل کتاب،
خاندان کا فرق کرتے ہو. ہرقل نے کہا تھا نا جب ابو سفیان نے بیان دیا، سوالات کیے تھے کہ یہ شخص کیسا ہے، مختصر اشارتاً لوگ کون سے ایمان لاتے ہیں، مالدار یا غریب، کوئی ایمان لا کے خارج ہوتا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ خارج سے ہوگا، مطلب ہے کہ قریش سے باہر کا، مگر یہ تمہاری قوم میں آیا. جی تو اسماعیلی اور اسحاقی تو صرف اس لیے کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کے خاندان سے ہوگا، مگر یہ کہاں سے آئے؟ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان، جبکہ دونوں بیٹے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو تمہیں جو اس سے نفرت ہے، تمہیں جو بغض ہے، تمہیں جو حسد ہے، تم جو انکار کرنے میں پہل کر چکے ہو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیے کیسے معنی دے رہا ہے. اللہ اس کی تائید کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، تم نہیں. جو تم انتظار کرتے تھے کہ ہم ایمان لانے میں سبقت کریں گے، مگر اوس و خجرت سبقت کر گئے، مشرکین سبقت کر گئے. جنہیں تم کہتے تھے کہ جب یہ رسول آئے گا اے مشرکو تو ہم ان سے مل کر تمہیں شکست دیں گے، تمہیں ہرا دیں گے، تم سے لڑائی کریں گے، تمہیں قتل کریں گے، وہی لوگ سبقت کر گئے. کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اے مومن و امت مسلمہ، یہ کیا زبوں حالی ہے، یہ کیا پریشان حالی ہے. یہ وہ نبی ہمارا، یہ وہ کتاب ہماری، اور ہمارا اللہ ایک ہی، مگر یہ سرفٹولی ہماری امت مسلمہ ہے. اس بات کو کون آگے بڑھائے گا؟ ہم اور آپ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہماری گرفت ہوگی. لہذا اس کے لیے تیار ہو جائیے، خوش اسلوبی کے ساتھ، مواعظ حسنہ کی طرح. آپ میں سے ہر فرد جیسا بھی ہو سکے، امت مسلمہ اس کی اصلاح معاشرہ ہمارا آپ کا فرد اولین ہے. اور یقین مانیے کہ کلام پاک ایسا ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ دل میں اتر جائے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کی اصلاح کے قرآن بھی اللہ نے بھیجا، اس میں یہ تاثیر ہے. یہ کام کوئی کتاب نہیں کر سکتی. کسی کتاب میں یہ خاصیت نہیں. جو خاصیت اس کی ہے، یہ کتاب ہے تو نور ہے تو مبین ہے، اس میں احکام ہے، اس میں قصص ہیں، اس میں مسائل ہیں، اس میں فضائل ہیں، اس میں پچھلوں کی خبر ہے، آئندہ کی خبر ہے. تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے جی کہ اس پر عمل کریں اور آگے بڑھائیں. لوگ پوچھتے ہیں دیکھیے اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آئندہ وقت سے پہلے آ جائیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بادشاہت کیا ہے، کنگڈم کیا ہے. اما کلام پاک کی ڈکشنری سے دیکھیے کلام پاک کیا کہتا ہے کہ بادشاہت کیا ہے. تو آئندہ وقت سے پہلے پوچھنے کی کوشش کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. 5 منٹ آپ کو کوئی سوال، اور ویسے سورہ مائدہ باقی ہے، عجلت نہ کریں سوال میں. چلیے کافی ہے 5 منٹ، 5 کے 10 کر لیں گے. جی الیاس صاحب بولیے. جی کوئی تشنگی، کوئی لفظ کی شرح باقی؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں جی. اور آپ چونکہ آپ نہیں وہ چونکہ وہ دعا پڑھتے ہیں نا تحیات کے بعد کی جو دعا ہے نا، اس میں وہ دعا ہے فتنۃ المسیح الدجال. تو شاید دعا آپ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہو آپ. کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں اصل میں کوشش ہونا چاہیے کہ یہ دعائیں پڑھیں. تو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو سمجھ گئے نا کہ مسیح ابن مریم، عیسیٰ بھی مسیح اور دجال بھی مسیح. تو فرق کیا اس میں؟ معنی صفت ہے. وہ دجال کی صفت ہے، عیسیٰ ابن مریم کی صفت. مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والا، مسا ہم کرتے ہیں نا سر کا، تو ہاتھ پھیرنے سے اچھا ہو جاتا ہے. اور مسیح کے معنی سیاحت سے، گھومنے والا. تو
تو دجال بھی ہاتھ پھیرے گا تو لوگوں کو اچھا کرے گا. دجال کی جو قصہ ہے نا، ماشاءاللہ بہت اچھا کہ آپ نے پوچھا. لیکن اور وہ بھی گھومے گا تو اس کی بھی صفت مسیح اور ان کی بھی صفت مسیح. آج کل بھی کوئی حکیم مسیح ہو سکتا ہے کہ اتنا ماہر ہو، طبیب ہو، وہ بھی مسیح ہو کہہ سکتے ہیں. لیکن لوگوں نے مسیح کا نام اور لے لیا. مسیح یعنی اللہ، اس معنی میں نہیں. مسیح یعنی مسا کر کے اچھا کرنے والا یا گھومنے والا. چلیے بہت اچھا، جو بھی سمجھ میں آپ سوال کریں. چونکہ ہر فرد تو زمانے سے میرے پاس نہیں پڑھ رہا ہے، اب کبھی کبھی میں نکل جاتا ہوں، لیکن آپ لوگ تو سمجھ گئے تھے نا مسیح اور جی. چلیے جی 16 میں، آپ 16 میں لے جا رہے ہیں. چلیے ہم تو 20 میں گئے. بولیے. ہاں ہاں بِإِذْنِهِ، ترجمہ سو میں نے کر دیا کہ اس کی توفیق سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بِإِذْنِهِ کا مطلب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا اذن یعنی اردو میں استعمال ہے اجازت، ہے نا. تو یہ اس کے معنی اجازت نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ فاغرہ ہے کہ معنی ڈالنا نہیں، بھڑکانا. تو بِإِذْنِهِ معنی اللہ کی توفیق سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو توفیق اللہ کسے دے گا؟ کہ جو فرد ارادہ کرے گا اللہ کی رضا کا اور ان راستوں کو اپنائے گا، اسے اللہ توفیق دے گا. اور جو فرد راستہ سیدھا اسے بتانے کے بعد بھی ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا. ایک مثال، کلام پاک میں روشنی ہے مگر وہ دوسری طرف ہی جائے گا، تو اسے توفیق کون دے گا پھر؟ سمجھے نا؟ آپ کا سوال بہت اچھا، عین وقت پر. یعنی آپ کے پاس روشنی ہے، راستہ ہے، راستے ہیں، لیکن آپ دروازہ بند کر کے کہیں اور جاتے ہیں. تو بِإِذْنِهِ کے معنی کیا؟ توفیق. لیکن توفیق کسے؟ جو ارادہ کرے، عقل سلیم کو اختیار کرے. چلیے ماشاءاللہ. اور کچھ؟ یہ کمی کو پوری کرتے جائیں، کیونکہ ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے حساب سے چل رہے ہیں نا. جی ویسے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے حساب سے چلو. جی قرآن کے جو تراجم ہیں، جی تراجم کا مطلب یہ ترجمانی مفہوم. ہاں، قرآن میں جو ترجمے ہیں نا، یہ مختلف ترجمے ملیں گے. مفہوم تو اس میں نہیں آپ کو ملے گا، ترجمہ ملے گا. ترجمانی کا مطلب مفہوم. ہاں، ترجمانی کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوشش کی، جیسے بھی میں نے یہاں ترجمہ کیا نا، بھڑکانا، تو یہ ترجمانی ہوئی. تو ترجمانی اگر مل رہی ہے تو آپ کچھ قریب ہو جائیں گے، لیکن صرف ترجمے سے چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. نہ حدیث کے، یہ بھی ایک شیطانی ہتھ کنڈا ہے. پہنچا دے آواز کو میری. ہمارے یہاں پہلے چہلم ہوتا تھا، جب کوئی انتقال کر جاتا تھا نا، تو دوزہ، اور پھر ہر جمعرات کو بکرا، پھر چہلم، پھر برسی. تو یہ چہلم لوگوں نے کہا بدعت ہے، بدعت ہے. تو شیطان نے زین الشیطان عام لوگوں کا قرآن خوانی پڑھنے بیٹھو. تو ہم قرآن خوانی پڑھنے لگے. ایک صفحہ میں پڑھ رہا ہوں، ایک صفحہ وہ پڑھ رہا ہے، ایک صفحہ میں، ایک صفحہ وہ. اب یہ بھی شیطانی ہتھ کنڈا ہے. اب کچھ علماء بیان کرنے لگے نا، تو بولے ترجمہ پڑھو. ترجمہ ابھی آپ جانیں، ترجمہ پڑھنے سے مسائل حل ہوں گے آپ کے. کلام پاک میں کہیں لکھا ہے ترجمہ پڑھو. افلا یتدبرون القرآن. چلیے اور کچھ؟ جی کیا دو؟ ہاں 3 کی 3. ہاں تو کہیے. ہاں تیسرا ہے کہ کتاب، اس کی صفت نور، اس کی صفت مبین. یہ تیسرا ترجمہ. اور پھر سے سنیں، ایک ترجمہ تو ہوا پہلا کہ نور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نور سے پیدائش ہے. دوسرا ترجمہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب. اس میں کباط نہیں ہے، چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، آخری رسول ہیں. اور تیسرا ترجمہ کیا کہ کتاب کی صفت نور اور مبین، اور اس کی حمایت میں قواعد ویہدی بھی. واضح ہوا نا؟ جی ضرور پوچھیے جو بھی سمجھ میں نہیں آئے تو. جی چلیے. تفصیلی پڑھتے ہیں تو کوئی اچھی آدمی کہتے ہیں کہ ہاں پڑھیں. ہر آدمی کو میسر ایسے آگے سے آدمی مشکل ہے. جی گھروں میں لیڈیز، بچے، بچوں تفصیل ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تفسیر ضرور پڑھیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو جو آدمی تفسیر لکھتا ہے وہ اپنا ماحصل ہی لکھے گا، اس کا جو دلچسپی جس سے ہے. ہم نے دیکھی تفسیریں، نکالی ایک تفسیر، تو وہ چونکہ اسپیشلسٹ ہیں تجوید میں، تو انہوں نے 7 قراتیں لکھ دی اس میں. یہ بھی تفسیر ہے. ایک تفسیر ہے مفتی شفیع صاحب کی،
انہوں نے اس میں اکثر فقہ حنفی، چونکہ وہ مفتی تھے نا جی، تو آپ تفسیر ضرور پڑھیں، لیکن ایک تفسیر پڑھنے سے ہم چوں دیگر نیست والی صفت پیدا نہ کریں۔ ہم نے دیکھا جب ایک فرد تفسیر پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کئی تفسیروں کو رکھیں، تو جب کئی تفسیریں پڑھیں، ابھی شروع میں تو 3 ہی کہیں گے، ابھی بیچارے ایک ہی نہیں پڑھنے کا وقت ملتا ہے، تو کم سے کم 3 تو رکھیں جی، تو کوشش کریں اور ایک سے ہی شروع کریں، لیکن شروع کیا کریں، ہدایت کہاں ملتی ہے، اور آہستہ آہستہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 10 تصویر کے بندے میں ایک فضائل عمل پڑھ لی تو کیا وہ بھی تو اس میں بھی تو ہے۔ ہاں اصل میں میرا طریقہ کار جو ہے نا بالکل یعنی خاموش فشاں سمجھتے ہیں نا، تو اتنا کافی ہے۔ ساری چیزیں اس میں ہیں نا۔ ہاں نئے فضائل میں چونکہ اس میں غلط حدیثیں کوٹ کیے ہیں نا اصل میں فضائل میں، تو فضائل کسے کہیں گے کہ انسان کو ترغیب دینا کہ نماز کے لیے جاؤ۔ ایک نماز آپ کی گئی تو 70,000 سال دوزخ میں، اب وہ سوچتا ہے کہ میرے 3 نمازیں گئے 140، تو اب کون نماز پڑھتا ہے، توبہ ہی کرو نا پھر، ہاں سمجھے تو یہ فضیلت، ہاں جی کہیے، تو فضیلت نہیں، آپ قرآن پڑھیں اور احادیث نبوی اور احادیث صحیحہ، جی کہیے۔ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے جی وہ مطلب بیلنس ہے؟ ابن کثیر کی تفسیر مشہور اس لیے ہے کہ انہوں نے ہر حدیث کے نیچے لکھ دیا ہے ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث عجیب، وہ لکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں کہ غریب ہے، انہوں نے لکھ دیا ہے، واضح کر دیا۔ ایک مسئلہ ہو رہا ہے ابن کثیر کا جو بتایا آپ نے، آیت نمبر سورہ نساء کی 55، اس میں انہوں نے حدیث کوٹ کی حضرت عمر کے بارے میں، یوگی آیا اور گردن اڑا دی، اور نیچے لکھا ضعیف ہے، اور اس کے بعد پھر صحیح حدیث پیش کی ہے نا، تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ضعیف کو پہلے لکھ دیا، لوگ تو حدیث پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے نہیں۔ ہاں جی جی، تو اس لیے کہ آخر میں ماسٹر آتا ہے نا، پہلے جلسوں میں بچوں کو کہتے ہیں تقریریں کرو، آخر میں استاد بیٹھتے ہیں، تو پہلے دینی شریعت کے جز آتے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں خاتم النبیین آئے، تو یہ طریقہ ہے۔ اب یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی کوتا ہے کہ آپ نے 3 لکیریں پڑھ لیے اور اس میڈک کی طرح سمجھے جو کوئی میں تھا بولے میں سب سے بڑے سمندر میں ہوں، جی یہی ہو رہا ہے نا۔ ایک صاحب مطالعہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ایک ہی تھا اور نیچے پڑھے ہی نہیں، کتاب بند کر دی، کہا کہ ایک ہی خطبہ دینا چاہیے، کتنا، اور بھرے مجمع میں سوال، ذرا نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے، اوٹنی پر تھے، تو اوٹنی پر سے اتریں گے کیسے اور بیٹھیں گے کیسے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث پڑھ لی اور ختم کر دی، یہ ان کی غلطی ہے، ان کو چاہے کہ پورا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، ابن کثیر کو پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پورا پڑھتے جائیں۔ یعنی اصل میں کیا ہے، جب آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں مفتی ہو گیا، آپ پڑھیں، آپ یہ سمجھیں کیا ہے، ابھی سے جیسے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ابھی پورا قرآن تو پڑھا نہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اب ہم یہ کیوں سمجھیں کہ ہم ماہر ہو گئے، جہاں ماہر مفتی دو فتوے شروع ہو گئے، تو یوں کوشش کریں۔ چلیے، کون سی تفسیر ہے آج کل جدید میں جو بندہ اس کو فالو کرے، جو واضح اور جامع ہو؟ اصل میں تفسیریں جو آپ کو جو بھی ملیں گے نا، کوئی تفسیر مکمل نہیں، اس کا ماحصل ہے، اور وہ مائل ہوتی ہیں اس کی ذہنیت کی طرف، سمجھ رہے ہیں نا۔ جس میں زیادہ شک و شبہات زیادہ نہ ہو، بندہ اس کو فالو کرے۔ آپ کون سی تفسیر پڑھ رہے ہیں؟ سمجھو تفسیر ابن کثیر تو یہ ماسٹر ہے، آپ کون سی پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس ہے؟ یہ تو معرفت القرآن میرے پاس ہے۔ ہاں، معرفت القرآن میں مسائل زیادہ ہیں، لیکن اچھی تفسیر ہے وہ، لیکن بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ آپ کو مختصر تفسیر آپ کو بتاؤں، شبیر عثمانی کی ایک تفسیر ہے مختصر، ایک ہی جلد میں ملتی ہے، اس میں کیا ہوگا، ابتدائی طالب علموں کو پڑھنے کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ اچھا، جو لوگ گریجویشن کر چکے ہیں ان کے لیے پھر تفہیم القرآن، وہ بہت عام فہم ہے، آسان ہے، انہوں نے کسی کی طرفدار نہیں، وہ لیں تفہیم کے، وہ اگر آپ کو کافی معلومات آپ چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو گھیرا ہے اس میں، اور اگر ابتدا ہے تو شبیر عثمانی صاحب کی، اور اگر یہاں سے ایک چھپی ہے جو پہلے ملتی تھی وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ بھی اچھی ہے، مجمع ملک سے جو چھپی ہے، یہ گرین والی نہیں ہے، اخضر والی نہیں، کیا بولیں گے اس کو، گرین نا، ہرا، جی ہرے والی نہیں ملتی ہے، وہ بھی تفسیر، وہ دیکھیں۔ سب سے آسان ساری تفسیر
क्लास में हो जाता। हाँ, अब चूंकि सबसे अच्छा आप यहाँ आते रहिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं? सुनिए कानों से, दिल में उतारें, मेहनत करें, दुआ करें कि हमारे इस मजलिस को बाकी रखे, और आप ईमेल दे दें, आपको मिल जाएगी। कुरान तो ये कह रहा है कि हमने तफसीर खोल के बयान कर दी, बंद कर। तफसीर की जरूरत नहीं है। जी जी, कुरान के हिसाब से तफसीर की जरूरत नहीं है। चूँकि हम किसी की हिमायत नहीं करते, सबको लेकर चलना है, और ये फिरकाबंदी बंद कर दें बस। चलिए दुआ करें, और कुछ तो आइंदा पहुँचते हैं ना वक्त से पहले। जी, हम किंगडम में हैं तो बादशाह को समझेंगे इंशाल्लाह। दुआ करें, चलिए।